إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حضرات علماء کرام، دائس پر موجود، کرسیوں پر براجمان، مہمانان گرامی قدر اور قرب و جوار کی بستیوں سے تشریف فرما معززین حضرات، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ سنہرا موقع دیا کہ ہم سب آپ سے روبرو ہو سکیں، اپنے احساسات کو، جذبات کو، اپنی باتوں کو جو قرآن و حدیث پر مبنی باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے بعد میں ان حضرات کا، اپنے چھوٹے بھائیوں کا، عزیز بھائیوں کا اور اس بستی کے ذمہ داران حضرات کا اگر مجھے نام یاد ہوتا، ایک ایک آدمی کا نام لے کر میں شکریہ ادا کرتا. لیکن میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ خوبصورت اجتماع منعقد کیا ہے، اللہ رب العالمین انہیں اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. میرے بھائیوں، جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے، اگر وقت ہوتا تو کافی لمبی گفتگو ہوتی، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ میں بہت دور کا نہیں ہوں، آپ ہی کے قرب و جوار کا رہنے والا ہوں، اور مواقع آتے رہتے ہیں اور موقع ملتے رہتے ہیں. انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی، لیکن آج کی گفتگو بہت ہی مختصر ہوگی، اس لیے کبھی سفر بھی کرنا ہے، جو لوگ آئے ہیں ان سے ملاقات بھی کرنی ہے، تعارف بھی ہونا ہے، جامعہ کا پیغام بھی سنانا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وہ آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا: شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے، موضوع دیا گیا ہے، وہ موضوع ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر نوجوان کی ضرورت ہے، ہر بوڑھے آدمی کی ضرورت ہے، ہر مرد کی ضرورت ہے، ہر عورت کی ضرورت ہے. خاص طور سے اس موضوع کی ضرورت نونہالوں کو ہے، بچوں کو ہے. ہر گھر کے بچوں کی ضرورت ہے میرے بھائیوں تعلیم، ہر گھر کے بچوں کی ضرورت ہے اچھی تربیت. میرے بھائیوں، اہل علم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، بڑا اونچا ہے، بڑا اونچا مقام اور بڑا اونچا مرتبہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا: شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو. اللہ رب العالمین نے کلمہ توحید کا تذکرہ فرمایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کلمہ توحید کے بغیر کوئی اسلام نہیں، کوئی دین نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کلمہ توحید کو نہیں پڑھتا ہے اور دل سے اس کی گواہی پیش نہیں کرتا ہے، اپنے عمل سے کلمہ توحید کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا ہے، تو مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب کلمہ توحید کا تذکرہ فرمایا
اس اہم موضوع پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو گواہ کر دیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ الا ہو، کہ اللہ رب العالمین اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کو بیان کرنے کے بعد، بطور گواہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا تذکرہ کیا کہ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے بعد فرشتوں کا مقام ہے، فرشتوں کا مرتبہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُولُو الْعِلْمِ، کہ جو اہل علم ہے، جو علماء کا طبقہ ہے، جو فضلاء کا طبقہ ہے، جو اہل علم کا طبقہ ہے، جو قرآن پڑھنے والوں کا طبقہ ہے، جو حدیث پڑھنے والوں کا طبقہ ہے، جو فقہ پڑھنے والوں کا طبقہ ہے، جو تفسیر پڑھنے والوں کا طبقہ ہے، جو حدیث پڑھنے والوں کا طبقہ ہے، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی اہل علم کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ اگر ہم اور آپ بھی اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر دل میں یہ تمنا رکھتے ہیں، یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کا بھی مقام دنیا میں اونچا ہو، ہمارے بیٹے کا مقام بھی آخرت میں بلند ہو، میرے بھائیوں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم خود بھی تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی دینی تعلیم سے، اور جو مفید عصری تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم ہے، اس سے ہم آراستہ اور پیراستہ کریں۔ یاد رکھ لیجیے یہاں پر کہ اسلام تعلیم کی تفریق نہیں کرتا ہے کہ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر سائنس بہتر ہے، انسانیت کے حق میں ہو، اگر مفید ہے، تو آپ قرآن کا بھی علم حاصل کرو، آپ سائنس کا بھی علم حاصل کرو، آپ سوسیولوجی بھی جانو، بایولوجی بھی جانو، باٹنی بھی جانو، فزکس بھی جانو، کیمسٹری بھی جانو، آپ میتھمیٹکس بھی جانو، کوئی تفریق نہیں ہے۔ اس لیے اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ آپ قرآن کا بھی علم حاصل کرو، حدیث کا بھی علم حاصل کرو، آپ ڈاکٹر بھی بنو، آپ پروفیسر بھی بنو، آپ انجینئر بھی بنو۔ اگر وہ ہمارے لیے مفید ہے تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، حصہ لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام کے اندر قرآن کریم میں ذکر کیا، بڑی مشہور آیت ہے، ہمیشہ ہم لوگ اس آیت کو طلبہ کے سامنے پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اے مسلمانوں سنو، اے مومنوں سنو، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور زمانے کے جو چیلنجز ہیں ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر ایمان ہے، تمہارے دل کے اندر اسلام ہے، تمہارے دل کے اندر اگر اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ تمہارا حاضر و ناصر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے مقام کو اونچا کر دے گا، آپ کے مقام کو بلند و بالا کر دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا والذین اوتوا العلم درجات، کہ وہ لوگ جو حامل علم ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو حدیث پڑھتے ہیں، جو مدرسوں کو آباد رکھتے ہیں، جو جامعات کو آباد رکھتے ہیں، جو مساجد کے حلقوں کے اندر شامل ہو کر علم حاصل کرتے ہیں، جو مکاتب کے اندر پڑھتے ہیں، ان کو معمولی خیال نہ کیا جائے، ان کو حقیر نہ سمجھا جائے، ان کو فقیر نہ سمجھا جائے، ان کی بے عزتی نہ کی جائے، اور ان کی اہانت اور توہین نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین اوتوا العلم درجات، کہ سنو کہ جن کو اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ہے، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، دنیا والے ان کی عظمت کو پہچانے یا نہ پہچانے، ان کے رتبے اور مقام کو سمجھے نہ سمجھے، یاد رکھیے آسمان والا اس کے رتبے کو سمجھ
آسمان والا اس کے مقام و مرتبے کو سمجھتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا, کہا کہ ان لوگوں کا مقام بھی بڑا اونچا ہے. والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آپ کر رہے ہو نا دنیا میں رہ کر, اللہ رب العالمین اس کے بارے میں جانتا ہے, پہچانتا ہے. میرے بھائیوں, میں اپنی بات کو جاری رکھتا ہوں, یہاں بھی اذان ہونی ہے. میرے بھائی مثال سے سمجھیں کہ کیسے اللہ رب العالمین علم والے کے مقام کو اونچا کر دیتا ہے. اور معمولی انسان ہوتا ہے لیکن وہ علم جب حاصل کر لیتا ہے تو اس کی ایک خاص شناخت ہوتی ہے, اس کی ایک خاص پہچان ہو جاتی ہے. قوم کا وہ نمائندہ بن جاتا ہے, قوم کا لیڈر اور قائد بن جاتا ہے. دنیا ان کی خدمات سے متعارف ہوتی ہے, ان کے علم سے فائدہ اٹھاتی ہے. میرے بھائیوں, ایک بچہ 1943 کے اندر پیدا ہوتا ہے. ایک بچہ جس طرح عام بچے پیدا ہوتے ہیں, ایک بچہ 1943 کے اندر پیدا ہوتا ہے. ایک بستی کے اندر اپنے علاقے میں علم حاصل کرتا ہے. پھر دوسرے جو بڑے مدارس سے وہاں پہنچتا ہے, اس کا یہ خواب ہوتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور علم حاصل کر کے اپنے گاؤں علاقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. دھیرے دھیرے وہ طالب علم آگے بڑھتا رہتا ہے, اپنے مقاصد کی طرف قدم بڑھاتا رہتا ہے. ہندوستان کے تعلیمی اداروں سے اپنی علمی پیاس بجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو یہ موقع دیتا ہے کہ بیرون ملک جائے. بیرون ملک میں جا کر وہ بڑی ڈگری حاصل کرتا ہے, وہ گریجویشن کرتا ہے, ایم اے کرتا ہے, پی ایچ ڈی کرتا ہے, بڑے بڑے علماء کرام کی صحبت اختیار کرتا ہے, ان کی شاگردی اختیار کرتا ہے. اللہ رب العالمین علم کی برکت سے اسے نواز دیتا ہے. بڑی اعلیٰ ملازمت اس بچے کو بڑے ہونے کے بعد حاصل ہو جاتی ہے. اور وہ پھر خواب دیکھتا ہے, اپنے علاقے کے لیے خواب دیکھتا ہے, اپنی ریاست کے لیے خواب دیکھتا ہے, اور اپنے گاؤں کے لیے خواب دیکھتا ہے. میرے بھائیوں, اور ایک ادارہ قائم کرتا ہے, ایک چھوٹا سا مکتب قائم کرتا ہے. 1964 کے اندر ایک چھوٹا سا مکتب ہوتا ہے جہاں چند اساتذہ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. دھیرے دھیرے وہ آدمی, وہ انسان آگے بڑھتا ہے, تعلیمی مشن کو لے کر آگے بڑھتا ہے. 1989 کے اندر پھر اس کی تجدید ہوتی ہے, وہ ادارہ اور ترقی کرتا ہے. میرے بھائیوں, اور اس ادارے کا نام جامعہ امام ابن تیمیہ. وہ ایک انسان, ایک بچہ جو ایک عام گھرانے سے نکلا اور تعلیم حاصل کی اور ادارے قائم کیے, اور پڑھ لکھ کر صرف ادارے نہیں, بڑی بڑی کتابیں لکھی, تفسیر لکھی جو دنیا کے اندر معروف و مشہور ہے, حدیث کی کتابیں لکھی, فقہ کی کتابیں لکھی, اور ادب کی کتابیں لکھی, اور رسالے نکالے, میگزینس نکالے. اور اتنا بڑا ادارہ کسی نے سوچا نہیں تھا. اور وہ عظیم انسان, میرے بھائیوں, جس نے یہ کارنامہ انجام دیا اپنے لیے نہیں, ہم بہار والوں کے لیے صرف نہیں. آج ہماری آنکھیں ڈگمگا جاتی ہیں جب جامعہ امام ابن تیمیہ کے فارغین کو ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں میں ہم پاتے ہیں. آپ راجستھان جائیے, راجستھان کے پہاڑوں کے اندر آپ کو جامعہ امام ابن تیمیہ کا پروردہ ملے گا. وہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ کا کوئی اپنا بیٹا نہیں ہے, وہ قوم کا بیٹا تھا, وہ مسلمان تھا جو راجستھان سے آیا. جامعہ کے اندر اس نے تعلیم حاصل کی اور جا کر راجستھان میں دعوت تبلیغ کے فرائض کو انجام دیے. ایک لڑکا ہریانہ سے آتا ہے, یہ ایک سے مراد ایک نہیں ہے, پورا ایک قبیلہ آتا ہے, پورا ایک خاندان آتا ہے, ہریانہ سے آتا ہے, جامعہ میں پڑھتا ہے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے, اور پھر ہریانہ میں جا کر دعوت تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھاتا ہے. بنگال کے ایسے بچے آتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں,
اور جامعہ کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، بچیاں آتی ہیں، یہ کن کے بچے ہیں؟ یہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمۃ اللہ علیہ کے اگرچہ اپنے بچے نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، بیٹیاں نہیں ہیں، وہ قوم کے بچے ہیں، وہ ملت کے بچے ہیں۔ اور علامہ محترم رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے 1964 میں جو چراغ جلایا ہے، جو چراغ ہم نے جلایا ہے، وہ چراغ سے چراغ جلتا رہے اور دنیا والوں کو علم و عمل سے معطر کرتا رہے، منور کرتا رہے۔ میرے بھائی آپ چلے جائیے جھارکھنڈ کے اندر، ہم نے دیکھا ہے، ہم گئے ہیں وہاں کہ پہاڑوں پہ چڑھتے گئے، گھنٹوں کا ہم نے سفر کیا، ایسا پرخار راستہ آدمی پہنچ نہیں سکتا وہاں پہ، لیکن جب ہم پہنچے وہاں جامعہ کا پروردہ ملا، وہاں بھی تعلیم نظر آیا جو پہاڑوں میں رہ کر، اس کے کھوہ میں رہ کر دین کا کام انجام دے رہا ہے، خطابت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، درس و تدریس کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ سیمانچل کا کون سا ایسا علاقہ نہیں ہے، چمپارن کا کون سا علاقہ نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات ہے میرے بھائیوں، اس سیتامڑھی کے اندر اگر سب سے زیادہ اگر کسی بستی کو جامعہ سے فائدہ ہوا ہے، میں یہ کہنے میں بجا ہوں کہ اس سیتامڑھی ضلع میں اگر کسی علاقے کو، بستی کو اگر فائدہ ہوا ہے تو یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہماری بستی ہے، جو مراؤل کی بستی ہے، یہ برہڑوا کی بستی ہے، یہ داؤد پور کی بستی ہے۔ اور میں یہ کہوں میرے بھائیوں کہ اگر ممکن ہے کہ اگر یہ جامعہ نہ ہوتا تو یہ شیخ ثناء اللہ صادق نہ ہوتے، ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جامعہ نہ ہوتا یہ ضیاء اللہ صادق تیمی نہ ہوتے، اگر یہ جامعہ نہ ہوتا یہ احسان بدر تیمی ایڈوکیٹ اور وکیل نہ بنتے میرے بھائیوں۔ اور یہ ممکن تھا کہ اگر یہ جامعہ نہ ہوتا، علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر اتنا بڑا ادارہ نہ بنایا ہوتا تو میرے بھائیوں یہ گلاب طارق تیمی، یہ امان اللہ تیمی، یہ نصر عالم تیمی اور اس ارد میں جو بہت سارے تیمی برادران ہیں میرے بھائیوں، یہ جمیل اختر شفیق ہے، انہوں نے عالمیت تک کی ڈگری یہ جامعہ سے حاصل کی ہے۔ دیکھیے دنیا میں ثناء اللہ صادق کا کیا علمی مقام ہے۔ دراصل میں یہ اشارہ کر رہا تھا کہ علم انسان کو اونچائی عطا کرتا ہے، علم انسان کو رفعت اور بلندی عطا کرتا ہے۔ اور اگر ممکن تھا کہ اگر یہ جامعہ نہ ہوتا، علامہ محترم کی کاوشیں نہ ہوتی، کوششیں نہ ہوتی، ایک انسان 7 سمندر پار رہتا ہے، 7 سمندر پار رہتا ہے، ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی وہ گزار سکتا تھا میرے بھائیوں۔ بہت اعلیٰ نوکری تھی ان کے پاس، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ادارہ انہوں نے ہمارے لیے قائم کیا، ہم بہار والوں کے لیے، ہم چمپارن والوں کے لیے، ہم سیتامڑھی والوں کے لیے، ہم دربھنگہ والوں کے لیے، مدھوبنی والوں کے لیے علامہ محترم نے اتنا عظیم ادارہ میرے بھائیوں قائم کیا میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح یہ ریاض اختر تیمی، یہ مبین اختر تیمی، یہ سارے تیمی حضرات ہیں، یہ پورا علاقہ میرے بھائیوں علم سے نہال ہو رہا ہے، عمل سے نہال ہو رہا ہے، اور چراغ سے چراغ جل رہا ہے میرے بھائیوں۔ یہ تو صرف تیمیوں کا میں نے مختصر سا تعارف یا ایک ان کا نام پیش کیا ہے، تیمیات کی ایک لسٹ ہے۔ کتنے میرے شاگرد ہیں اس بستی کے اندر، کتنی ہماری شاگردائیں ہیں جنہیں ہم نے 12 سالوں میں پڑھایا ہے جامعہ کے اندر میرے بھائیوں۔ بیشتر گھروں میں جامعہ سے پڑھے ہوئے بچے ہیں، بچیاں ہیں میرے بھائیوں، اور ان کا سب کا نام بلند ہے، سب اپنی دنیا میں آباد اور شاداب ہیں۔ یہ اس چراغ کا کمال ہے جو 1964 میں جلایا گیا، پھر اس کی لو بلند ہوئی 1989 کے اندر، اور پھر پوری دنیا میں جامعہ کی آواز پہنچی، اس کے نمائندے پہنچے ہیں میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے سچ کہا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اگر آپ علم حاصل کرو گے، عزیز بچوں سنو جو یہاں پر موجود ہو، آپ بھی علم حاصل کرو، اور جو گارجین حضرات آئے ہوئے ہیں ان کو بھی سننا چاہیے۔
اور ان باتوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ تشجیع کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے چند ناموں کو بیان کیا، بہت سارے نام ہیں ہمارے سامنے۔ کلیم اختر تیمی یہاں پر موجود ہے، ان کا میرے نام، کتنے لوگوں کا میں نام لوں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے علم والے کو نوازا ہے، اگر آپ بھی اپنے بچوں کو علم دلوائیں گے، جامعہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور میں یہ بتاؤں گا آپ کو، یقین دہانی کراؤں گا آپ کو کہ جامعہ کا تعلیمی معیار، جامعہ کا تربیتی نظام بہت ہی عمدہ ہے۔ کبھی ہمارے یہاں کے طلبہ دلی جاتے تھے، کبھی مہاراشٹر جاتے تھے، کبھی اتر پردیش جاتے تھے اور وہاں مہنگی مہنگی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور یہ سن لیجئے کہ آج بھی اتنی مہنگائی کے زمانے میں بھی، اور آپ سے یہ پنہا نہیں ہے، مخفی نہیں ہے کہ دنیا کے حالات کتنی تیزی کے ساتھ بدل گئے، مہنگائی کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اس کے باوجود آپ یقین کیجئے کہ جو بھی بڑے بڑے مدارس ہیں، اگر سب سے کم شرح فیس کے ساتھ اور معمولی رمزی فیس کے ساتھ اگر اور بہترین نظم و نسق کے ساتھ اگر تعلیم دی جاتی ہے تو وہ جامعہ امام ابن تیمیہ ہے۔ اور جو آپ کو سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں برداشت کرنا پڑتی تھی پہلے، آپ گھر میں رہ کر، قریب میں رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ یہ اللہ رب العالمین کی خاص توفیق ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ جامعہ نے ہم اساتذہ کرام کو، ہم پوری ٹیم کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جا کر ہم آپ کو بتائیں کہ جامعہ کا جو مشن تھا، بڑی تیزی کے ساتھ جامعہ اپنے مشن کی طرف گامزن ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ تعلیمی معیار بہتر سے بہتر ہے، تربیتی نظام بہتر سے بہتر ہے، اور وہاں کے طلباء کی جو کھیپ ہے پوری دنیا میں تذکرہ ہوا کہ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، سرکاری ملازمتوں میں تیمیوں کا گراف سب سے اونچا ہے۔ جامعہ وہ دیتی ہے جو میرے خیال میں دوسرے ادارے نہیں دیتے ہیں۔ لائق و فائق اساتذہ کرام ہے، معلمات ہیں میرے بھائیوں، جن سے وہاں کے طلباء اور طالبات مستفید ہوتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جامعہ کے دست و بازو بنے آپ لوگ۔ اسی لیے ہمارے اخوان نے الگ الگ بستیوں سے آپ کو جمع کیا ہے، جامعہ کے پیغام کو ہم بتائے، اور جامعہ کے رئیس جناب ڈاکٹر عبداللہ محمد السلفی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جائیے ان بستیوں والوں کو اور ان کو میرا سلام سنائیے گا، جامعہ کا پیغام بتائیے گا، اور کہیے گا کہ آپ کو جامعہ کی ضرورت ہے، آپ کی رائے کی بھی ضرورت ہے، آپ کے تجاویز کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آپ مفید تجویز دیتے ہیں، رائے دیتے ہیں تعلیم سے متعلق، تربیت سے متعلق، آپ کے رائے کی اور آپ کی تجویز کی ہم قدر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان باتوں کو ہم لے جا کر ذمہ داروں تک پہنچائیں گے۔ لیکن آپ مثبت انداز میں اپنی باتیں رکھیں، انشاءاللہ آپ کی باتیں سنی جائیں گی اور سنی جاتی رہی ہیں میرے بھائیوں۔ ضرورت ہے جامعہ کے قدم سے قدم ملائیے، پاؤں سے پاؤں ملائیے، آواز سے آواز ملائیے، اس کی آواز بن جائیے، اس کے نمائندے بن جائیے، جامعہ رہے گی۔ اسی طرح ہمارے طلباء، ہماری اولادیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں وہاں تعلیم حاصل کرتی رہیں گی اور پوری دنیا میں اپنا نام روشن کرتی رہیں گی۔ میرے بھائیوں، میرے خیال میں بہت ساری باتیں میرے سامنے ہیں۔ یہ جامعہ کے حوالے سے میں نے اس پس منظر میں یہ بات کہی کہ جامعہ کا ایک مقام ہے، وہاں کے طلباء کا، اساتذہ کا ایک مقام ہے، اور یہ مقام کس نے دیا ہے؟ علم نے دیا ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جو مقام ملا وہ علم کی وجہ سے ملا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیے گا، تعلیم نہیں دلوائیے گا، وہ آپ کے بچے حلال و حرام نہیں جانیں گے، اچھا برا نہیں جانیں گے، باپ کا کیا مقام ہے، باپ کا کیا حق ہے، آپ کے بیٹے کو پتہ نہیں چلے گا، باپ کا کیا مرتبہ ہے، آپ کی بیٹی کو پتہ نہیں چلے گا، اخلاق کے بارے میں وہ سمجھ نہیں سکیں گے، نماز کو نہیں جانیں گے، روزے کو نہیں جانیں گے، آپ مر بھی جائیں گے، آپ کے لیے دعائے خیر نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ آپ نے انہیں اللہ کی پہچان نہیں کروائی ہے، قرآن کا علم نہیں دلوایا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو مدارس و جامعات میں پڑھایا ہوتا، زندگی میں بھی آپ کے لیے باعث خیر بنتے، مرنے کے بعد بھی کہتے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا آپ کی اولاد، آپ کے بیٹے جاتے قبرستان میں بھی جاتے، دعا کرتے، مسجدوں میں آتے، نماز پڑھتے، آپ کے لیے دعائے خیر کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ اس وقت ممکن ہے جب آپ کے بچے تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ غور کیجئے، علم کے مقام کو دیکھیے، علم کی اہمیت کو دیکھیے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو کہہ رہا ہے، اے میرے پیارے نبی، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو، کچھ سوال کرنا ہو، کچھ مطالبہ کرنا ہو، تو آپ علم کے بارے میں مطالبہ کرو۔ اگر اللہ کی نگاہ میں علم سے اہم کوئی چیز ہوتی تو اپنے نبی کو کہتا کہ آپ اس کے بارے میں سوال کیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سکھا رہا ہے کہ اگر آپ کو کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے علم مانگ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کرنا شروع کیا، حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا پیغام اللہ کا سنایا، وہ پیغام کیا تھا؟ نماز نہیں تھا، روزہ نہیں تھا، حج نہیں تھا، زکوٰۃ نہیں تھا، قربانی نہیں تھی، صدقات و خیرات نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے پیغام کو پہنچایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ جبریل جاؤ اور میرے آخری نبی کو علم کی تعلیم دو، علم کے بارے میں بتلاؤ، اور یہ آیتیں ان کے اوپر نازل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی، سب سے پہلی وحی وہ علم سے متعلق تھی۔ میرے بھائی یاد رکھیے کہ علم یہ روح ہے، جس طرح ہمارے جسم کے لیے روح کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح ہمارے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ علم روشنی ہے، اگر یہ علم حاصل کریں گے آپ کا راستہ منور ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کس راستے پہ چلنا چاہیے، کس راستے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ بیٹے کو پتہ چل جائے گا کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کون سا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو پتہ چل جائے گا سود کھانا حلال ہے یا حرام ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا رشوت لینا حلال ہے یا حرام ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا پڑوسیوں کو تکلیف دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اتحاد و اتفاق ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے۔ ساری چیزوں کا دار و مدار ہے میرے بھائیوں علم ہے، اسی لیے یاد رکھیے علم نور ہے، علم روشنی ہے، علم لائٹ ہے۔ اگر یہ لائٹ نہ ہو، یہاں پہ کچھ نظر نہ آئے، اسی طرح اگر علم نہیں ہوتا ہے، آنکھ ہوتی ہے لیکن نظر نہیں آتا، وہ آدمی سمجھ نہیں پاتا یہ ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے گارجین حضرات سنیں، شوق پیدا کریں، شوق اداروں میں بھیجیے، جامعات میں بھیجیے، مدارس میں بھیجیے، آپ کے بچے کا فیوچر ضائع نہیں ہوگا، تابناک ہوگا۔ وہ بچہ آپ کا دنیا میں بھی آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، مرنے کے بعد بھی مفید ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا آپ کہہ دو، آپ کہہ دیجئے، کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور نہ جاننے والے ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہر چیز برابر میرے بھائیوں نہیں ہو سکتے۔ اگر کتا کو بھی تعلیم دے دیا جائے، غور کیجئے، اگر کتے کو بھی تعلیم دے دیا جائے، کلب معلم کہا جائے، تو علماء کی بڑی ٹیم یہاں پر موجود ہے، وہ جانتی ہے، علماء ہمارے جانتے ہیں کہ اگر وہ کتا جس کو سکھلا دیا جائے، بتلا دیا جائے، پڑھا دیا جائے، تو اس کا بھی ایک مقام ہو جاتا ہے۔ ایسے کتے کا تذکرہ، کلب معلم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر کتے کو پڑھا دیا جائے، اگر شکار کر کے لائے وہ جائز ہے، اگر کتے کو پڑھا دیا جائے اور اگر اس کو پالا پوسا جائے، گھر میں رکھا جائے اس مقصد کے خاطر تو وہ جائز ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک جاہل کا مقام کلب معلم یعنی پڑھے لکھے کتے سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں پڑھو،
یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی بچپن ہی پڑھتا، ٹھیک ہے بچے پڑھتے ہیں، لیکن اگر کسی کی عمر بڑی ہو گئی تو کوئی ضروری نہیں وہ نہیں پڑھے گا۔ نہیں، آپ جب بڑے ہو کر بہت سارا کام کر سکتے ہیں تو کیا قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا دین کی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے؟ جائیے آپ پڑھی۔ اور باہر کی دنیا میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے حرمین شریفین کے اندر جو 70 سال کا آدمی ہے، 80 سال کا آدمی ہے، حرمین شریفین کے اندر بیٹھ کر قرآن کا علم حاصل کر رہا ہے، حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دو حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ بھی موجود ہیں، ان کو بھی اپنی بات رکھنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہی جامعہ کا پیغام ہے میرے بھائیوں۔ شعبہ حفظ ہے جامعہ میں، فری آف کاسٹ، کوئی فیس نہیں لگتی۔ جامعہ کے اندر جو بچے حفظ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ 100 سے زائد ہے میرے بھائیوں، کوئی فیس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اے میرے صحابہ سنو، اے میری امت کے لوگوں سنو، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اور قرآن کا علم دوسرے کو دلواتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عالم کی فضیلت، عالم کا احترام کرنا چاہیے، ان کو اہمیت دینی چاہیے۔ وہ اس لیے کہ اس عالم کے ساتھ قرآن ہے، اس عالم کے ساتھ اللہ کے رسول کا پیغام ہے۔ وہ عالم آپ کا امام بنتا ہے، جمعہ میں بنتا ہے، 5 وقتوں میں بنتا ہے، عیدین میں بنتا ہے، ہر معاملے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر عالم نہ ہو جائے لوگ بہائم ہو جائیں گے، لوگ جانور بن جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور اس علاقے کے رہنے والے لوگوں، علماء کو غنیمت جانو، علماء کی قدر کرو، علماء کی ٹیم کو بڑھاؤ، اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو اور مسجدوں میں بھیجو، جامعات میں بھیجو۔ اللہ کے نبی نے کہا فضل العالم علی العابد، کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ویسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ مچھلیاں پانیوں کے اندر بھی ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جامعہ کا یہ جو پیغام علم ہے، ہم لوگ جو آئے ہیں یہ پیغام علم لے کر آئے ہیں۔ یہ تعاون کا ایک ذریعہ ہے، تعاون کا ایک ذریعہ ہے۔ اصل آپ کو پیغام پہنچانا ہے کہ آپ جامعہ کے تعلیمی مشن سے اپنے آپ کو باندھ لیجئے، وابستہ کر لیجئے۔ یہ پیغام سنانے ہم لوگ آئے ہیں، یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ جامعہ کا جو دعوتی قافلہ ہے، دعوتی جو مشن ہے، تبلیغی جو مشن ہے، اس سے جڑیے تاکہ دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ اور آخری یہ پیغام تھا کہ جامعہ سے جو لوگ محبت رکھتے ہیں، کون ہے وہ جس کو جامعہ سے محبت نہیں ہے؟ کون ہے وہ جس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ جامعہ اور ترقی کرے، ترقی کے آسمان پر پہنچے، وہاں اور طلبہ جائے، طالبات جائے، علمی تشنگی بجھائے؟ کون ہے جو جامعہ سے محبت نہیں کرتا ہے؟ تو جس کے دل میں جامعہ کی محبت ہے، وہ ان کے لیے سنہرا موقع ہے کہ ہم دامے درمے قدمے سکھنے ہر طرح سے مانوی طور پر، مادی طور پر، ایک بات ہی سے کیوں نہ ہو، ہم جامعہ کا تعاون کریں، ہم جامعہ کی مدد کریں۔ اور یہ بھی سن لیجئے، الحمدللہ جامعہ بہت مضبوط ستونوں پہ قائم ہے، جامعہ بہت مضبوط پلر پہ قائم ہے، بڑی مضبوط ہے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مضبوطی کو باقی رکھے، اللہ تعالیٰ استحکام کو باقی رکھے۔ لیکن ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جامعہ اور مضبوط ہو، جامعہ اور آگے بڑھے، جو کام جامعہ کر رہی ہے اس سے بڑھ کر کام کرے۔ اس لیے آپ کی ضرورت ہے، آپ کی آواز کی، بات کی، آپ کے ایک ایک لفظ کی جامعہ محتاج ہے میرے بھائیوں۔ ان چیزوں کو سمجھیے، جامعہ سے لگاؤ اور قربت پیدا کیجیے۔ انشاءاللہ اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جامعہ کے پیغامات پر ہمیں توجہ دینے کی
توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح سے جامعہ کا تعاون کرنے اور ہمارے اس تعاون کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرما دے اور دنیا میں بھی اس سے فائدہ پہنچائے، آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے، اور اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔